ہر کوئی اے آئی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اے آئی ہے کیا۔ اے آئی جس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت بھی کہتے ہیں، یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کمپیوٹرز اور مشینوں کو انسان کی طرح سوچنے، سیکھنے، فیصلے کرنے اور مسائل حل کرنے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے۔ یعنی کہ وہ کام کرے گی جیسے انسان سوچتا، سیکھتا، فیصلے کرتا، اپنے مسائل حل کرتا تھا۔ یعنی کہ اس سے جو ہے انسان کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہوں گی آنے والے وقت میں۔ ہم اس کے بارے میں اب دیکھتے ہیں کہ اے آئی کی اقسام کیا ہیں، جی کہاں کہاں اے آئی جو ہے وہ استعمال ہوگی۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں نارمل یا کمزور اے آئی کے بارے میں۔ کمزور اے آئی یا نارمل اے آئی جو ہے جو مخصوص کاموں کو انجام دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جیسا کہ سمارٹ اسسٹنٹ جسے گوگل اسسٹنٹ کہتے ہیں، یا خود کار سپیم فلٹرز۔ اس کے بعد جرنل یا مضبوط اے آئی، یہ ایک ایسی اے آئی ہوگی جو انسانوں کی طرح خود مختاری سے سیکھنے اور فیصلے کرنے کے قابل ہوگی، لیکن ابھی تک اس پر تحقیق جاری ہے۔ یعنی یہ آنے والے وقت میں اس کا استعمال ہوگا مضبوط اے آئی کا۔ اس کے اندر جو صلاحیت ہوگی کہ جو انسانوں کی طرح سوچنے اور فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھے گی۔ اس کے بعد مزید ایک اگلی اور قسم ہے سپر اے آئی، یہ انسانوں سے بھی زیادہ ذہین ہوگی، انسانوں سے بھی زیادہ سوچنے کی صلاحیت رکھے گی، انسانوں سے زیادہ بہتر فیصلے کرے گی اور مکمل خود مختاری رکھے گی۔ تاہم یہ ایک نظریاتی تصور ہوگا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس سے دور دور تک ہم حقیقت میں نہیں اس کے لیے جا سکے، اور حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ اب یہ اس کے شعبے کے ہیں مصنوعی ذہانت کے، کہاں کہاں پہ یہ لاگو ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں مشین لرننگ۔ اے آئی کو ڈیٹا سیکھنے کے قابل بناتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہم ڈیٹا وغیرہ سیکھ سکتے ہیں مشین لرننگ سے۔ ڈیپ لرننگ، مصنوعی نیورل نیٹ ورکس کا استعمال کر کے پیچیدہ فیصلے کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ جو ڈیپ لرننگ ہے اس سے جو ہے پیچیدہ فیصلے کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ اس کے بعد نیورل نیٹ ورکس، انسانی دماغ کے نیورونز کی طرح کام کرنے والا سسٹم ہے۔ جیسے انسانی دماغ کے نیورونز کام کرتے ہیں، خود فیصلے کرتے ہیں، فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اسی طرح نیورل نیٹ ورکس ہوگا، اس کے ذریعہ بھی انسانی دماغ کی طرح کام لیا جائے گا۔ نیچرل لینگویج پروسیسنگ، اس کے بعد ہے نیچرل لینگویج پروسیسنگ، کمپیوٹر کو انسانی زبان سمجھنے اور استعمال کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے کمپیوٹر کی جو انسانی زبان جو ہے کمپیوٹر کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے بعد روبوٹ، جس کا روبوٹکس کہتے ہیں، خود مختار روبوٹ جو کہ اے آئی کے لیے کام کرتے ہیں۔ جیسے ہوٹلز میں اب لانچ کیے گئے ہیں روبوٹ، ان کا یہی کام ہے، یہ خود کا طریقہ سے جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں آٹو سسٹم کے ذریعہ۔ اس کے فوائد کیا مصنوعی ذہانت کے، یہ ایک تو اس سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ تیز اور درست فیصلے کرے گی فوری طور پہ، اور فیصلے بھی ایکوریٹ ہوں گے۔ کاموں میں خود کاریت آئے گی، آٹومیٹیکلی کام ہوں گے، انسانوں کی ضرورت کم ہو جائے گی، زیادہ کام جو مشینوں سے لیا جائے گا۔ طبی شعبے میں انقلابی ترقی ہوگی، طب کے میدان میں میڈیسن کے جو شعبے ہیں ان میں اسپیشلی زیادہ ترقی ہوگی۔ کاروبار اور صنعتوں میں بہتری آئے گی، مشینیں جو ہیں وہ اے آئی جنریٹڈ ہو جائیں گی، تو اس سے کاروبار اور صنعتوں میں مزید جو ہے وہ بہتری آئے گی۔ مصنوعی ذہانت کے نقصانات کیا ہیں، اس سے جو ہے انسانی جو ملازمتیں وہ کم ہو جائیں گی، زیادہ تر کام جو ہے وہ مشینوں سے لیا جائے گا، اور لہٰذا انسانوں کی جو ضرورت ہے وہ کم ہو جائے گی، تو جو جابس کے مواقع ہیں وہ لوگوں کے لیے کم ہو جائیں گے۔ اس طرح لوگوں کے اس لیے وہ لوگ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے بارے میں آگاہ نہیں ہیں یا ٹیکنالوجی کو نہیں سیکھ پائیں گے، ان کے لیے ملازمت کے مواقع کم ہو جائیں گے، اور بہت سارے لوگ جو ایسے لوگ جن کا تعلیم سے کم وابستگی ہے، جب وہ ٹیکنالوجی کو نہیں جانتے، ان کے بے روزگار ہونے کے خدشات جو بڑھ جائیں گے۔ سیکیورٹی اور پرائیویسی کے مسائل، اے آئی کی وجہ سے سیکیورٹی کے مسائل جو ہیں ان میں جو ہے وہ پیچیدگی آئے گی، ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، اور پرائیویسی کے مسائل جو ہیں ان پہ کنٹرول پانا بھی کافی جو ہے مشکل ہو جائے گا۔ جی اے آئی کا جو ہے وہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اسی طرح جو انسانوں پہ انحصار ہے اے آئی کی وجہ سے کم ہو جائے گا، سارا کام جو ہے وہ روبوٹک کچھ ہو جائے گا، کچھ مشینی ہو جائے گا، تو انسانوں پہ انحصار جو ہے وہ کم ہو جائے گا، وہ ایسا ہو بھی رہا ہے۔ اس لیے لوگوں کے لیے جو روزگار کے مواقع جو ہیں وہ لوگ جو ٹیکنالوجی سے وابستہ نہیں ہوں گے، یا جو اے آئی کے بارے میں جو زیادہ نالج نہیں رکھیں گے، یا کوئی مشینوں کے بارے میں نہیں جانیں گے، ان کے لیے جو مسائل بھی پیدا ہوں گے۔ تو اس کا جو استعمال ہے روزمرہ زندگی میں مزید بڑھے گا، بلکہ بڑھ رہا ہے،
اور اے آئی جو ہے مستقبل میں مزید ترقی کرے گی، اس کے بہت سارے فوائد ہوں گے، لیکن اگر اس کا انسانیت درست استعمال کرے تو اس کے بے شمار فائدے ہوں گے آنے والے وقت میں، لیکن اگر اس کا منفی استعمال کیا گیا تو وہ انسانیت کے لیے خطرہ بھی ہوگا۔ تو یہ اس کے بارے میں مضمون تھا۔ تو اس کے بعد ہم مزید اگلا ٹاپک جو ہے نیکسٹ اگلے دن جو ہے وہ بتائیں گے۔ ہر کوئی اے آئی کے بارے میں بات کر رہا ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ اے آئی ہے کیا۔ اے آئی جس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت بھی کہتے ہیں، یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کمپیوٹرز اور مشینوں کو انسان کی طرح سوچنے، سیکھنے، فیصلے کرنے اور مسائل حل کرنے